اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ ونٹر ٹیٹوریل 2022. کلاس جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے کلاس 9th اور سبجیکٹ ہے اردو، اور میں آپ کے ساتھ زاہد سر. السلام علیکم. تو کل ہم نے حالات زندگی کے بارے میں جانا کہ میر غلام رسول نازکی کی حالات زندگی کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کی وفات پائی، کس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزاری، اور ادبی حلقوں میں ان کا نام کیسے روشن ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو کشمیر جموں سے پہلے اور اس کے بعد ریڈیو کشمیر سری نگر سے بھی اس نے کام کرنے کا فریضہ انجام دیا. آج میر غلام رسول نازکی کی پہلی جو غزل ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پہ کچھ الفاظ ہے: تبسم، تلاطم یا سیلاب، اسی طرح سے ترنم ہے، مصائب و آلام ہے، تصادم ہے اور تکلم ہے. یہاں پہ تہم ہے، خلد بری ہے، جنت عارضی ہے. تو یہ الفاظ آپ کی کتاب میں بھی ہے، لاسٹ پہ الفاظ کے معنی ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے ہم ان پہ بات کریں گے، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ ہے یہ الفاظ. تو الفاظ کیا ہے پہلے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. تلاطم، تھپیڑے، تلاطم مچانا، کشمیری میں بھی کہتے ہیں وہاں پہ تجوز تلاطم. تلاطم ایک تھپیڑا، ایک طرف سے دوسری طرف، یعنی ہلچل چل رہی تھی، وہاں کا پانی ادھر، یہاں کا ادھر. لئی، یہ لے نہیں ہے بلکہ لئی ہے. لئی انداز کو کہتے ہیں، آہنگ کو کہتے ہیں، یعنی انداز، کس لئی میں، کس سریلی لئی میں وہ گا رہا تھا یا گا رہی تھی. آلام، علم کی جمع ہے یا مصیبت. علم کی جمع ہے آلام، مصیبتیں. مصائب بھی مصیبت کی جمع ہے، مصیبت کی جمع ہے مصائب، یہ بھی مصیبتیں ہیں. تصادم، ٹکراؤ ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا، اس سے ٹکراؤ کہا جاتا ہے، یا تصادم معرکہ آرائی. تکلم، گفتگو کرنا، بات کرنا. جنت عرضی، زمینی جنت ایک ہوتا ہے. خلد بری، برتر جنت، مراد جنت، اصلی جنت خلد برین کو کہتے ہیں. زمینی جنت عرض زمین کی جنت کو کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ الفاظ کے ان کے معنی آپ کو یاد ہوئے ہوں گے. تو اب ہم آگے بڑھیں گے، تو اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو پہلا شعر جو یہاں پہ ہمارا ہے وہ ہے: محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریاؤ کی موجوں میں تلاطم ہے. اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے. اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے. ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لئی میں ترنم ہے. دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے. دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے. گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری کیا ہے، واعظ کا تو ہم ہے، تو وہم ہے. تو یہ تھی غزل میر غلام رسول نازکی کی. تو اب ہم اس کے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. اصل تشریح تو یہ شاعر خود ہی کر سکتا ہے.
تو ہم بھی اب کوشش کریں گے. محبوب یعنی پیارا دوست. سید غلام رسول نازکی فرماتے ہیں کہ محبوب کے ہونٹوں پر، محبوب کے جو ہونٹ ہے، اس کے جو لپس ہے، ان پہ کیا ہے؟ سیلاب تبسم ہے. اتنی مسکراہٹ کی کا سیلاب ہے. میرے محبوب جو ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا، خوشی کی لہریں ہیں. ان کا ایک سیلاب سا امڑ آیا ہے. یا نور کے دریا کی موجوں میں تلا تم ہے. یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے محبوب کے ہونٹ اس طرح خوشی سے جھوم رہے ہیں جیسے نور کا دریا ہے. وہ ایک دوسرے، نور کی لہریں ایک دوسرے کے ساتھ تلاتم، ایک دوسرے کے ساتھ تھپیڑے مارتے ہوئے چلتے ہیں. یہ یہاں پہ میر غلام رسول نازکی اپنے محبوب کے تئیں اپنا محبت اور اس کے ہونٹوں کو یہاں پہ ان کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے میرے محبوب کے ہونٹ ہے وہ کتنے خوش ہے، اور جیسے موتیوں، ہیروں یا نور کا دریا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر جدا ہو جاتا ہے، پھر مل جاتا ہے تو اس سے چمک آ جاتی ہے. اب خوب گزرتی ہے. تو ہم دونوں میں اب میر غلام رسول نازکی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں خوب گزرتی ہے، اچھی طرح سے بنتی ہے، اچھی طرح سے ہم خوشی زندگی گزارتے ہیں. انجام خدا جانے، لیکن آگے کیا ہوگا وہ انجام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. تو اس طرح سے ہر سانس میں نغمہ ہے. جو بھی ہم سانس لیتے ہیں اس میں نغمہ ہی ہے، خوشی ہے. ہر لئی میں ترنم ہے، اور ہر لئی میں ترنم ہے، مزہ ہے، خوشی ہے. یعنی ہماری زندگی، میر غلام رسول نازکی فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اچھی طرح سے گزرتی ہے. ہر سانس میں ہمارے نغمے ہیں، لائی ہی ہے، ترنم ہے، مزہ ہی مزہ ہے، لیکن انجام خدا جانے. پھر کہتا ہے اگلے شعر میں، دل ڈٹ کے مقابل ہے. ہمارا دل جو ہے ڈٹ گیا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. کن کا؟ آلام و مصیبت کا، مصائب کا، غموں کا. ہم تیار، ہم دونوں، میرا محبوب اور میں، آلام و مصائب، مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. گویا کہ چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. تو اس طرح سے ہم مقابلہ کریں گے مصائب کا، جس طرح چٹانیں لہروں سے ٹکراتی ہے اور وہ اپنی شناخت نہیں کھوتی، وہاں پہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. اسی طرح ہم بھی مقابلہ کریں گے. میں بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر کہتا ہے، دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے. یہ جو دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ ہر چیز مزیدار ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے، انوکھی ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، الگ سی ہوتی ہے. تو دنیائے محبت کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. ہر قدم پہ کچھ نیا ہی ہوتا ہے. خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں. اشاروں سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. تو یہاں پہ میر غلام رسول نازکی کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اشاروں سے ہی باتیں کرتا رہتا ہوں. لیکن اس محبت، یہ بھی ایک انوکھی محبت ہے، ایک نرالی محبت ہے. پھر کہتا ہے لاسٹ شعر میں اس غزل کی، کہتا ہے کہ جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا، جب ہمیں اس دنیا کے جنت میں آرام نہیں ملتا، تو میر غلام رسول نازکی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے جنت میں بھی آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری میں، تو پھر اصلی جنت میں کہاں ملے گا؟ یہ تو واعظ کا تہم ہے. تو یہ تو واعظ کا وہ وائز جیسے کہتا ہے کہ جنت کے بارے میں، یہ وہی ایسا ہی کچھ لگتا ہے. ہمیں پوری طرح سے یقین نہیں آتا. جب اس دنیا میں، اس جنت میں ہمیں آرام نہیں ملتا تو وہاں کہاں ملے گا. یہ تھی غزل میر غلام رسول نازکی کی غزل. تو اس غزل میں جو بھی میں نے آپ سے کہا،
یہاں پہ تشریح کرنے کی کوشش کی اپنی طرح سے اچھی طرح سے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کتاب سامنے رکھ کر اس کو دو بار سنیں، ہیڈ فون بھی یوز کریں. اور ہماری جو چینل ہے میر زاہد، یہاں پہ میں لکھ لوں گا میر زاہد، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو بناؤں گا ریلیٹڈ ٹو اور ایجوکیشن تو وہ سب کچھ آپ کے پاس پہنچے گا. السلام علیکم.